نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا عطیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی محفل پاک جس میں مراب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ محفل پاک نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار جن لوگوں نے اس میلاد مصطفیٰ میں حصہ لیا ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو عمر خضر عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس محفل مصطفیٰ میں حاضر ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے اپنے قیمتی رقم کو لگا کر پیغمبر اسلام کی یہ عید میلاد منائی، رب تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میں نے پڑھا روایتوں کے اندر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بھی درہم میرے مصطفیٰ کی عید میلاد کے تعلق سے خرچ کیا، کانا رقیبی فی الجنہ، تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اسی تعلق سے ایک روایت ملتی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس وہ پہاڑ کے برابر سونا ہو تو وہ ساری دولت میں اپنے نبی کے عید میلاد پر خرچ کر دوں۔ یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ اور اسی روایت کے تعلق سے خلیفہ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جس نے نبی کی میلاد منائی گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد منانے کا موقع عطا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سب نے محنت و مشقت کر کے اپنے رسول کی یہ محفل سجائی ہے، نبی کی آمد کی خوشی ہم نے منائی ہے، تو کیا یہ ساری چیز جو رات کے اس حصے میں ہم اور آپ بیٹھ کر محبت رسول میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ مگر ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مصطفیٰ ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ میں نے پڑھا روایتوں کے اندر اس طریقے سے سرکار کے چچا ہے حضرت عباس نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ بچپن کے عالم میں تھے، آپ کی عمر 40 دن کی تھی، میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا
آپ جھولے میں جھولا جھول رہے تھے، جب میں نے اپنی نگاہ آپ کی ذات پر ڈالی تو میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ جھولے کے اندر آپ اپنے انگلی کا اشارہ کر رہے تھے۔ کمال کی بات یہ ہے جس طرف آپ اپنی انگلی کا اشارہ کر رہے تھے، آپ کے اشارے پر چاند بھی اسی طرف گھوم رہا تھا، جہاں جہاں آپ کی انگلی جا رہی تھی آپ کے انگلی کے اشارے پر چاند بھی جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی عمر 40 دن کی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ بتائیں کیا یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے؟ اس بات کی آپ کو خبر ہے؟ اس واقعہ کو آپ کو یہ واقعہ یاد ہے؟ اتنا سننے کے بعد میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرماتے چچا جان یہ تو میرے پیدا ہونے کی بات ہے، خدا کی قسم جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنتا تھا۔ آپ یہی سے اندازہ لگائے، غور فرمائے، جس نبی کی شان اتنی بلند ہو جو اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن سکتا ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ پیغمبر آج گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرما کر کے ہم جو ہے غلامی کے سلام کو بھی سن سکتے ہیں اور ہمارے کلام کو بھی سن سکتے ہیں، ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہمیں پہچان بھی سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ جو ہے علم ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کا علوم عطا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی بلند و بالا۔ وقت بہت کم ہے، میں بہت سوچا تھا بیان کرنے کے لیے، لیکن وقت اس بات کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بیان کیا جائے، مگر مختصر میں نبی کی شان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں نے حدیث پاک کا ٹکڑا پڑھا، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ وانا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ پوری کائنات کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ نور جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، مگر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ نور محمدی کو۔ ہم نے اور آپ نے علماء سے یہی سنا کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، مگر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ نور محمدی کے لیے تھا۔ اسی طریقے سے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صلب پاک میں ٹھہرا، جس کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تھا تو نمرود کی جلائی ہوئی بلند و بالا آگ حضرت ابراہیم کو جلا نہ سکی، وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ اس کے بعد پھر وہی نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صلب پاک میں ٹھہرا، جس کی برکت کا اثر یہ ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے تھے تو وہ چھری حضرت اسماعیل کے گردن پر نہیں چل رہی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پیشانی میں نور محمدی تھا۔ اسی طریقے سے وہ نور پاک صلبوں سے منتقل ہوتا ہوا پاک رحموں میں آیا، یکے بعد دیگر منتقل ہوتا ہوا وہ نور حضرت عبد المطلب کے صلب پاک میں ٹھہرا، پھر حضرت عبد المطلب کے صلب پاک سے وہ نور حضرت عبداللہ کے صلب پاک میں ٹھہرا، پھر حضرت عبداللہ کے صلب پاک سے وہ نور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں قرار پایا۔ اسی طریقے سے غور کیا جائے میرے مصطفیٰ کا نور جہاں جہاں پہنچا اس جگہ کو چمکاتا گیا، پتہ کیا
چلا حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نبی کے نور سے چمکی ہے، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نبی کے نور سے چمکی ہے، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال میرے مصطفیٰ کے نور سے چمکا ہے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال کلام مصطفیٰ کے نور سے چمکا ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روحانیت جو ہے نبی کے نور سے چمکا ہے، اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام رسولان اعظام کا حسن و جمال ان کا کمال اگر چمکا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نور سے چمکا ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے ایک جملہ اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو میرا جملہ بیجا نہیں ہوگا بلکہ بجا ہوگا، اسی طریقے سے حضرت ابوبکر کی صداقت مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے، عثمان غنی کی سخاوت مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے، مولا علی کی شجاعت مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت جو ہے مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے، اسی طریقے سے حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے، اسی طریقے سے حضرت امام اعظم کی امامت جو ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے، اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و کمال جو ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے چمکا ہے، اسی طریقے سے جو ہے غریب نواز کی ولایت جو ہے مصطفیٰ کے نور سے چمکا ہے، سرکار کا سے پاک کی کرامت جو ہے مصطفیٰ کے نور سے چمکا ہے، اسی طریقے سے حضرت جو ہے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجدلیت اگر چمکی ہے تو میرے مصطفیٰ کے نور چمکی ہے، حضرت امام جو ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ کا تقویٰ و طہارت اگر چمکا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نور چمکا ہے، اور الحمدللہ ہم سنیوں کا چہرہ اگر چمک رہا ہے تو مصطفیٰ کے نور سے چمک رہا ہے۔ کائنات کے نقیب نے یوں کہہ دیا یہ اعلان کرنا ہے تو اس طریقے سے اعلان کر دو اب تک جتنا چمکے ہیں مصطفیٰ کے نور سے چمکے ہیں اور صبح قیامت تک جتنا چمکیں گے مصطفیٰ کے نور سے چمکیں گے، اسی لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اسی طریقے سے فاضل بریلوی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضرات گرامی نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور جہاں جہاں گیا اس جگہ کو چمکاتا گیا، اور آج کائنات اگر چمک رہی ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کے نور کا سبب ہے، اور اسی پہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس کے تعلق سے میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات گرامی ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ جس نبی کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نبی سے محبت کرے، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت جیسی محبت یارغار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی۔ کس طریقے سے؟ میں نے پڑھا روایتوں کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ ہجرت کیے تھے، اور جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے مکہ کی سرزمین پر، یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا میرے مصطفیٰ نے، تو اس وقت مکہ کے جو کافر تھے وہ نبی کو بہت تکلیف دیتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، طرح طرح کی جو ہے مشقتیں اور مشکلیں نبی کے ذات پاک کے اوپر ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے یار ابو بکر یہ مکہ کے کافر کفار مکہ مجھ پر اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، مجھ پر جو ہے اس قدر مصیبتوں کا پہاڑ توڑ رہے ہیں، میرے دل کی ایک کونے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا رب کسی نہ کسی دن مجھے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے کا حکم فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بات کو بیان کر رہے تھے تو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھا، نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہو جاتا ہے۔ میرے
आका फरमाते हैं, ए अबू बकर, मेरे दिल के कोने से ये आवाज आ रही है, कुफारे मक्का जिस तरीके से मुझ पर जुल्म ढा रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, एक न एक दिन मेरा रब जो है मुझे हिजरत करने का हुक्म फरमाएगा। जैसे इतना नबी ने कहा अबू बकर सिद्दीक से, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखिएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अबू बकर परेशान ना हो, देखना जैसे हिजरत का हुक्म आएगा, ए अबू बकर सबसे पहले मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा, तुझे साथ लेकर मैं हिजरत करके मदीना जाऊंगा। इतना सुना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, उनके चेहरे पर तबस्सुम के आसार जाहिर हो गए हैं, उनके दिल को सुकून मिला है, दिल को करार मिला है, अपने घर पर चले गए हैं। ए मुसलमानों, अगर नबी से मोहब्बत करने का तरीका सीखना है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह सीखना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही ये सुनते हैं कि जब हिजरत का हुक्म आएगा रब की बारगाह से, तो मेरे मुस्तफा सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद जो है हिजरत का इंतजार करते हैं, हिजरत का इंतजार करते हैं। एक साल गुजर जाता है, अबू बकर सिद्दीक को ईमान लाए मगर रब की बारगाह से हिजरत का हुक्म नहीं आता है। 2 साल गुजर जाता है, अबू बकर सिद्दीक को ईमान लाए मगर अल्लाह की बारगाह से हिजरत का हुक्म नहीं आया। 3 साल हो गए, अबू बकर सिद्दीक को ईमान लाए मगर अल्लाह की बारगाह से हिजरत का हुक्म नहीं आया। 4 साल हो गए, अबू बकर को ईमान लाए मगर अल्लाह की बारगाह से हिजरत का हुक्म नहीं आया। इसी तरीके से 5 साल हो गए, अबू बकर को ईमान लाए मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। 6 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईमान लाए 7 साल हो गए मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसी तरीके से ईमान लाए 8 साल हो गए मगर अल्लाह की बारगाह से नबी के लिए हिजरत का हुक्म नहीं आया। इसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईमान लाए 9 साल हो गए मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। ईमान लाए 10 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। ईमान लाए 11 साल हो गए मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईमान लाए 12 साल हो गए मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। मगर जब जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईमान लाए 13 साल हो गए, तो 13वें साल के अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबर इस्लाम को हुक्म दिया, ए मेरे महबूब अब आप मक्का छोड़ करके मदीना के लिए रवाना हो जाए। हिजरत का हुक्म 13वें साल में आ जाता है और जैसे ही रब की बारगाह से नबी के लिए हिजरत का हुक्म आता है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर नबूवत पर विलायत के ताजदार सैयदना मौला अली को लेटा देते हैं और उस वक्त जो है तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक को जालिमों ने अपनी नंगी तलवारों को लेकर के हुजरे मुबारक को जो है चारों तरफ से मुहासरा किए हुए थे, घेरे हुए थे। मगर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर विलायत के ताजदार मौला अली को लेटा करके हुजरे से बाहर निकलते हैं और इतनी खामोशी के साथ पैगंबर इस्लाम बाहर निकलते हैं, अपने दामन को समेट लेते हैं ताकि कोई दामन की हवा को जान करके मेरा पता ना लगा ले। यहाँ तक कि मेरे नबी अपनी सांस की आवाज को धीमी कर लेते हैं ताकि कोई जालिम सांस की दहलीज पर खड़े होकर के मेरा पता न लगा ले। मुख्तसर ये कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में अपने दामन को समेट करके जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता कदम को रख करके अकेले तने तरह में अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं। इतने सन्नाटे में निकलते हैं कि उन जालिमों को एहसास नहीं होता है कि मुस्तफा जाने रहमत हुजरे से बाहर निकल गए हैं। मेरे पैगंबर सिम से सिमटाए बिल्कुल खामोशी के साथ अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं और सीधा जाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर के पास। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर के पास पहुंचते हैं, उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं, नबी का कदम जैसे ही जमीन पर लगता है, लगते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर पहुंचने से पहले अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाते हैं मेरे यार अबू बकर तुम अभी तक जाग रहे हो? ए अबू बकर ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अबू बकर क्या तुम जानते हो मैं इतनी खामोशी के साथ निकला हूँ, अपने दामन को समेट कर निकला हूँ, अपनी सांस को आहिस्ता कर लिया हो ताकि कोई सांस की दहलीज पर खड़े होकर के मेरा पता न लगा ले। हत्ता कि मैंने जमीन को भी खबर नहीं होने दी
مگر میرے یار ابو بکر ذرا بتا تو صحیح کہ تجھے کیسے یہ معلوم ہوا کہ میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوں؟ اس چیز نے تمہیں بتایا ہے، یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ، یاد کیا جائے آج سے 13 سال پہلے آپ نے فلاں پہاڑی پر مجھ سے کہا تھا اللہ کی بارگاہ سے جیسے ہی ہجرت کا حکم آئے گا اے ابو بکر میں تیرے دروازے پر آیا ہوں یا رسول اللہ، مجھے قسم ہے اس رب قدیر کی ہجرت کے انتظار میں اور آپ کی محبت میں ان 13 سالوں کے بیچ میں ابو بکر آج تک سویا ہی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے نبی سے کتنی محبت فرماتے، فرماتے یا رسول اللہ ان 13 سالوں کے بیچ میں آپ کی محبت میں اور ہجرت کے انتظار میں آج تک سویا ہی نہیں تھا۔ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، آیا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائی۔ اگر محبت کرنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کیجیے، ان کی طرح محبت کیجیے۔ اگر محبت کرنی ہے تو انصار صحابہ کی طرح محبت کیجیے۔ حقیقت میں تو حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر اس کا جو ہے عکس دیکھنا ہے، اس کی تفسیر دیکھنی ہے تو آپ جو ہے انصار صحابہ کو دیکھیں۔ میں نے پہلی باتوں کے اندر انصار صحابہ مدینے جو صحابہ تو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ انصار صحابہ میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جس کی محبت رسول کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ اگر ہمیں محبت کرنے کا طریقہ عطا فرمائے، ہماری ماؤں ہماری بہنوں کو نبی سے محبت کرنے کا اگر اللہ ہمیں طریقہ دے تو اس جو ہے انصار صحابہ کی عورت کی محبت کی طرف جو ہے ہمیں اور آپ کو اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو محبت کرنے کا طریقہ اللہ عطا فرمائے۔ کس قدر جو ہے وہ جو ہے انصار صحابہ تھی، انصار صحابہ کی جماعت میں رہنے والی وہ خاتون تھی، کتنی نیک خاتون تھی، نبی سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ میں نے پڑھا روایتوں کے اندر اسلام کی ایک جنگ کا نام ہے جنگ احد۔ یہ وہ جنگ تھی جس جنگ میں ظالموں نے ایک چال چلی تھی، وہ چال یہ تھی کہ ان ظالموں نے کفار مکہ نے کافر اس جنگ میں چال یہ چلی کہ نبی کی شہادت کا نبی کے شہید ہونے کی خبر کو ظالموں نے پھیلا دیا۔ کیوں پھیلا دیا؟ تاکہ جب مسلمان یہ جان جائیں گے کہ جنگ احد میں مصطفیٰ جان رحمت نبیوں کے امام شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، ان کی ہمت پست ہو جائے گی اور ان سے جنگ کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور یہ جھوٹی خبر پھیلانے والا شیطان تھا۔ جنگ احد میں حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی تھی، مسلمان اور کفار کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں میرے نبی بنفس نفیس خود اس جنگ میں شریک تھے۔ اے مسلمانوں، جیسے یہ خبر پھیلی ہے، یہ جھوٹی خبر جیسے یہ پھیلی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جنگ احد میں شہید کر دیا گیا ہے، یہ خبر جب پھیلتی ہے تو دھیرے دھیرے یہ خبر پھیلتے پھیلتے مدینہ کے شہر میں پہنچتی ہے، مدینہ میں پہنچتی ہے اور اسی مدینہ کی سرزمین پر، اسی مدینہ کی پاک سرزمین پر ایک ایسی خاتون رہا کرتی تھی، ایک ایسی عورت تھی جس کی جذبے کو سلام پیش کرتا ہو، جس کی محبت کو سلام پیش کرتا ہو۔ جیسے اس خاتون کو معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں نے میرے نبی کو جو ہے احد کے میدان میں شہید کر دیا ہے، یہ جھوٹی خبر جیسے ہی اس خاتون کے پاس پہنچتی ہے اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، زاروں تکرار ہونے لگتی ہے اور روتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور میدان جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اتفاق سے ایک شخص سے ملاقات اس عورت کی ہوتی ہے، اس عورت نے اس شخص سے پوچھا اے آنے والے شخص ذرا بتا تو آ کہاں سے رہا ہے؟ وہ آنے والا کہتا ہے میں جنگ احد سے آ رہا ہوں۔ جیسے ہی اتنا سنا ہے اس خاتون نے کہا اے آنے والے شخص ذرا یہ بتا کیا ظالموں نے میرے نبی کو شہید کر دیا؟ بتا میرے نبی میدان احد میں کیسے ہے؟ اتنا سنا ہے اس شخص نے کہا اے خاتون مجھے یہ نہیں معلوم کہ مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہیں، ہاں مجھے ضرور معلوم ہے اس جنگ میں تیرا شوہر
کا شہید ہو گیا ہے. جیسے ہی اس عورت نے اتنا سنا ہے کہا ہے نادان میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں, میں پوچھ رہی ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, اپنے رسول کے بارے میں پوچھ رہے ہو, ذرا بتا میرے نبی کیسے ہے. اتنے میں وہ آگے اور بڑھتی ہے, ایک شخص سے ملاقات اور ہوتا ہے. وہ شخص جنگ احد سے آ رہا تھا. وہ خاتون پوچھتی ہے اے آنے والے شخص ذرا بتا تو نے میرے نبی کو جنگ احد میں کس حال میں دیکھا ہے, کیا ظالموں نے میرے نبی کو جنگ احد میں شہید کر دیا, مجھے بتا. اتنا سننے کے بعد وہ شخص کہتا ہے اے خاتون مجھے یہ نہیں معلوم کہ مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہے, ہاں اتنا ضرور معلوم ہے اس جنگ میں تیرا ایک باپ تھا جو شہید ہو گیا ہے. اتنا سنا ہے اس خاتون نے کہا ہے آنے والے شخص میں اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں, اگر پوچھتی ہوں تو محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھتی ہوں, اپنے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتی ہوں. بتا میرے نبی جنگ احد میں کیسے ہے, ان ظالموں نے میرے نبی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے, وہ سب کچھ نہ بتا پاتا ہے. وہ اور آگے بڑھتی ہے. اتفاق سے تیسرے شخص سے ملاقات ہوتی ہے. اس عورت نے تیسرے شخص کا اے آنے والے شخص بتا تو کہاں سے آ رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں میدان جنگ سے آ رہا ہوں, میدان احد سے آ رہا ہوں. اتنا سنا ہے اس خاتون نے کہا اے آنے والے شخص ذرا بتا میرے نبی میدان جنگ میں کیسے ہیں, ظالموں نے میرے مصطفیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. اتنا سننے کے بعد وہ شخص کہتا ہے اے خاتون مجھے یہ نہیں معلوم کہ مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہے, ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ اسی جنگ میں تیرا ایک بیٹا تھا جس کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے. اتنا سنا ہے اس خاتون نے کہا اے شخص میں اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں, اگر پوچھتی ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں پوچھتی ہوں. اے مسلمانوں اگر محبت کرنا ہے نبی سے محبت کا طریقہ سیکھنا ہے, اپنی ماں اپنی بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں اپنے دل میں اگر عشق رسول کو بیٹھانا ہے, نبی کی محبت کو دل کے اندر پیدا کرنا ہے, اس عاشقہ کی طرح اس خاتون کی طرح پیدا کیجیے جسے اپنے باپ کی فکر نہیں تھی, اپنے بھائی کی فکر نہیں تھی, اپنے شوہر کی فکر نہیں تھی, اپنے رشتہ دار کی فکر نہیں تھی. جس خاتون کو فکر تھی تو صرف مصطفیٰ جان رحمت کی فکر تھی. محمد مصطفیٰ نے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم کہہ رہے ہیں. وہ اور آگے بڑھتی ہے. اتفاق سے ایک تیسرے شخص سے چوتھے شخص سے ملاقات ہوتی ہے. چوتھے شخص جو ہے ملاقات ہوتی ہے, اور جیسے ہی چوتھے شخص سے ملاقات ہوتی ہے وہ خاتون کہتی ہے اے آنے والے شخص ذرا بتا تو آ کہاں سے رہا ہے. وہ کہتی ہے وہ کہتا ہے جو ہے میں میدان احد سے آ رہا ہوں, میدان جنگ سے آ رہا ہوں. وہ عورت کہتی ہے ذرا بتا اس جنگ میں میرے نبی کیسے ہے, کیا ظالموں نے مصطفیٰ جان رحمت کو شہید کر دیا ہے. اب وہ شخص کہتا ہے اے خاتون نہیں اس نے ہمارے نبی کو شہید نہیں کیا ہے, ہمارے نبی کو جو ہے شہادت شہید نہیں کیا ہے, ہمارے نبی کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں کیا ہے. الحمدللہ ہمارے اور آپ کے نبی اس جنگ میں بالکل سلامتی کے ساتھ ہے. جیسے ہی اتنا سنا ہے اس خاتون نے اس کے دل کو سکون پہنچا ہے, اس کے دل کو قرار پہنچا ہے, پریشانی ختم ہوئی ہے. مگر یہ بے قراری وہ عورت کہہ رہی تھی میرے دل کو سکون اس وقت پہنچے گا جب مصطفیٰ جان رحمت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گی. چنانچہ دوڑتی ہوئی وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچی ہے, اور جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں پہنچی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا خوبصورت سا چہرہ, حسین و جمیل چہرہ اس خاتون نے دیکھا ہے تو دل کو سکون ملا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہیں. روتے ہوئے اس خاتون نے اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کی ہے یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں تو دنیا کی ساری مصیبتیں میرے لیے کچھ نہیں ہے. یا رسول اللہ اسی جنگ میں میرے باپ بھی شہید ہو گئے, یا رسول اللہ اسی جنگ میں میرا شوہر بھی شہید ہو گیا, اسی میدان جنگ میں میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, لیکن یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے, خدا کی قسم مجھے شوہر کی فکر نہیں تھی, اپنے باپ کی شہادت کی فکر نہیں تھی, اپنے بیٹے کی شہادت کی فکر نہیں تھی. اگر فکر تھی تو یا رسول اللہ آپ کی فکر تھی, آپ کی عظمت کی فکر تھی, آپ کی بلندی کی فکر تھی, آپ کے جان کی فکر تھی. یا رسول اللہ آپ کی سلامتی ایک طرف اور دنیا کی ساری مصیبتیں ایک طرف, اگر آپ سلامت ہیں تو دنیا کی کوئی مصیبت میرے لیے بچ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کرنا ہے تو ان انصار صحابیہ کی طرح ہماری مائیں اور بہنیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. بے شک. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مراد اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر, رسول دین کے طریقے پر چل کر کے اپنی مقررہ زندگی گزارے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو حق بولنے, حق سننے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بولنے میں
کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی بھول ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔